الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارے ایک نمازی بھائی نے جو کہا کہ میں نے ایک شخص کا کلپ سنا، یعنی اس شخص کو آپ جانتے ہیں موصوف کو، کہ یہ لوگ جو ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کم کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی وہ شخص کسی کے ساتھ ہم کلام تھا تو اس نے سامنے والے شخص سے کہا، دیکھیں جب نبی علیہ السلام مدینے میں آئے تھے تو صحابہ اکرام نے جو ہے استقبال کیا تھا، تو حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے صحابہ اکرام، دیگر خواتین، بچے بھی آئے، بچیوں نے اس وقت طلع البدر علینا اس طرح کے اشعار پڑھے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیں یہ واقعہ صرف ایک مرتبہ ہوا، ہر سال اس کو نہیں دہرایا گیا، تو لہٰذا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر سال نہیں دہرانا چاہیے۔ یعنی یہ شخص نے ایک قیاس کیا، اور یہ قیاس کیوں کیا کہ وہ دلوں سے جو ہے میلاد کی عظمت کو کم کرنا ہے، لیکن یہ میلاد جو ہے یہ ایسا ذکر ہے، یہ نبی کا ایسا چرچا ہے جسے رب نے بلند کیا ہے، کیونکہ نبی کا ذکر کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، تو اس ذکر کو کوئی نہیں کم کر سکتا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا۔ اب آتے ہیں ہم آپ کی جانب کہ آپ اس بات کو سمجھیے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یوٹیوب سے آپ دین سیکھیں گے تو اس طرح کی لوگوں کی باتیں سن کر آپ اپنے دل کے اندر اپنے نبی کی محبت کو کم ہوتا ہوا محسوس کریں گے۔ اب اس شخص نے کیا کرا، استقبال کو حضور علیہ السلام کی میلاد سے جوڑ دیا، حالانکہ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کس طرح کہ استقبال ایک عارضی عمل ہوتا ہے، یعنی ایک شخص آیا اس کے لیے لوگوں نے استقبال کیا، تو یہ ایک عارضی عمل ہے، جبکہ حضور علیہ السلام کا میلاد یہ ایک دائمی نعمت کا شکر ہے اور خوشی کا اظہار ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ فرق ہے کہ استقبال ایک عارضی عمل ہے جبکہ میلاد ایک دائمی عمل ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی، اس کی ہر سال تجدید کرنے کا حکم عقل بھی کہتی ہے اور شریعت بھی کہتی ہے اور حدیث میں بھی وارد ہوا ہے۔ عقل کیسے کہ دیکھیں ہمیں جو حضور علیہ السلام کی نعمت ملی، ہم ہر سال اس کا اظہار کرتے ہیں خوشی کے طور پر۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ہمیں پاکستان کی ایک نعمت ملی، اب پاکستان کی نعمت کیا ہے، 14 اگست کے دن ہم اس کا جو ہے ایک اعتراف کرتے ہیں، خوشی کا سماں قائم کرتے ہیں، اظہار مسرت کرتے ہیں، تو معلوم ہوا وہ نعمت جو اللہ کی جانب سے ہمیں ملے اس میں خوشی کا اظہار کرنا یہ جو ہے لوگوں کی عادت بھی ہے۔ 14 اگست کا دن ہو گیا، 23 مارچ کا دن ہو گیا، اسی طرح اپنے بچوں کی سالگرہ ہو گئی، اسی طرح بعض اوقات شادی کی سالگرہ منائی جاتی ہے، تو یہ عمل ایک دفعہ ہوا ہے لیکن اس کی تجدید بار بار کی جاتی ہے۔ یعنی استقبال اور دائمی نعمت، حضور علیہ السلام کی نعمت دائمی نعمت ہے، اس کی تجدید ہونا عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، اور حدیث مبارکہ سے بھی اس کی تائید ملتی ہے۔ کس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے جو ہے روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے روزہ کیوں رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا، تو ہم ہر سال اس دن کے اندر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں فرعون تو ایک بار غرق ہوا تھا لیکن وہ ہر سال اس کی تجدید کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، ہم اس دن کو خوشی کے طور پہ منائیں گے اور روزے کا بھی اہتمام کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان یہودیوں سے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے اندر روزہ بھی رکھیں گے، خوشی کا بھی اظہار کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی دن آپ کو بڑی نعمت ملی ہو تو اس دن کو منانا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس دن کو منایا، اور وہ دن کون سا ہے؟ عاشورے کے دن، عاشورے کا دن کہلاتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں دیکھیں سورۃ یونس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا، اے محبوب آپ فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی مناؤ۔ اب تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، اس میں آپ دیکھیں کہ رحمت سے مراد کیا ہے، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، تو حضور سے بڑھ کر کون سی رحمت ہوگی؟
جس کی ہمیں خوشی ہوگی۔ تو حضور سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام سب سے بڑھ کر رحمت ہے، سب سے بڑھ کر نعمت ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ الحمدللہ اللہ نے ہماری تقدیر میں یہ بات لکھ دی ہے، اور رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔